اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑے عرصہ پہلے میں نے بیان کیا، اس بیان کے اندر میں نے ایک درود پاک آپ حضرات کو تلقین کیا کہ اس درود پاک کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، کہ یہ درود پاک 3 اذکار کا مجموعہ ہے، اور وہ درود پاک تھا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ تو اس میں بسم اللہ ایک الگ ذکر ہے، درود پاک ایک الگ ذکر ہے، اور استغفر اللہ ایک الگ ذکر ہے، کیونکہ جب یہ میں نے عمل بتایا اس وقت تک بسم اللہ شریف کے اوپر بیانات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اب اگر آپ اس درود پاک کی فضیلت، اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تلاش اور آرزو چینل کے اوپر جو بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو بیانات اپلوڈ ہیں، پبلک ہو چکے ہیں، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بسم اللہ کتنا بڑا ذکر ہے، کتنا بڑا یہ حصار ہے۔ تو اس میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 4000 اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور 4000 اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گھر میں داخل ہوتے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا، 10 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اگر اس نے صبح پڑھا تو شام تک مر گیا تو وہ شہید ہے، شام کو پڑھا تو صبح تک مر گیا تو وہ شہید ہے۔ تو یہ 2 احادیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، صرف آپ کے شوق کو بڑھانے یا ذوق کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے کہ بسم اللہ کی کیا شان ہے۔ اور آگے کیا آ جاتا ہے؟ درود پاک الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اے اللہ اپنے رسول کے اوپر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ یہ دعائے رحمت ہے۔ تو یہ جو درود پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا درود پاک اس کو 4 انعامات ملیں گے۔ اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجے بلند کرے گا، اور 10 رحمتوں سے نوازے گا۔ اب ادھر ہم پڑھ کر آئے ہیں بسم اللہ، ادھر ہم نے پڑھا ہے درود پاک، اور ادھر ہم نے کیا کہا ہے؟ استغفر اللہ۔ جس نے 3 بار اپنے گناہوں کی معافی مانگی، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اس کے گناہ جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے، درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں گے، یا پانی کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو جو ہم 3 بار پڑھیں گے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اگر صدقے دل سے اللہ والو 3 بار ہم نے یہ درود پاک پڑھ لیا، ہم مالا مال ہو گئے، اللہ نے ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے۔ تو جو روزانہ اس درود پاک کو ہزاروں بار پڑھے گا اس کا کیا کمال ہوگا، اس کا کیا کمال ہوگا۔ میں 1-2 باتیں کرتا ہوں انشاءاللہ پھر تاکہ آپ کا ذوق جو ہے وہ اور بڑھ جائے، تاکہ اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ کملی والے پہ آپ درود پڑھنے والے بن جائیں آپ کے دل میں، تاکہ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چنگاری ہے وہ روشن ہوا ہے۔ جب غزوہ خندق ہوا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا کہ ہم نے شہر مدینہ کی یا شہر نبی کی حفاظت کرنی ہے، دشمن کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک خندق کھودی جائے تاکہ خندق کے باہر مقابلہ کیا جائے تو دشمن اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ خندق کھودنے کے دوران کئی معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے 2-3 معجزات کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پہلے بیانات کے اندر بھی۔ پہلا معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ظہور پذیر ہوا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ جو ہے وہ کدال کے ساتھ مٹی نکال رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ اس کے دوران ایک
بڑا سخت پتھر جو ہے وہ آ گیا ہے، اب اس کے اوپر کدال مارتے ہیں تو کدال واپس آ جاتی، یعنی وہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو صحابہ جو ہے وہ عاجز ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سائل بن کے، یا رسول اللہ پتھر اتنا سخت ہے، چٹان اتنی سخت ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں پا رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ایک برتن میں پانی لے کر آؤ، جاؤ ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ جب صحابہ پانی لے کر آئے تو کملی والے نے بسم اللہ کیا پڑھا؟ بسم اللہ، اپنے رب کا نام لیا اور اس پانی پہ دم کر دیا، پھونک دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو اس پتھر پہ ڈالا تو اللہ نے اپنے نام کی برکت اور کملی والے کی نسبت صدقے اس پتھر کو ریت کی طرح نرم کر دیا، ریت کی طرح نرم کر دیا۔ اب یہاں دو معجزات ہیں، اگر صاحب عقل کوئی ہو، سمجھنے والا ہو، ایک رب کے نام کا معجزہ ہے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے نام کا معجزہ بھی دکھایا کہ میرا نام کیسا برکت والا ہے اور میرا نام کیسی طاقت والا ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، صرف تیرے رب کا نام ہی باقی رہ جانا ہے۔ تو جب یہی رب کا نام اس پتھر کے اوپر ڈالا گیا تو پتھر فنا ہو گیا، اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو بڑا صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ تو ایک تو یہ معجزہ رونما ہوا۔ دوسرا معجزہ کیا رونما ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا، خندق کھودی جا رہی تھی، اب اہل خندق جو ہے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ایک چٹان اور نکل آئی، اب وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ صحابہ نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ کی چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پاس ہی ان کے کام کر رہے تھے، جس طرح صحابہ خندق کھود رہے تھے اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے تھے، خندق کھود رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کدال مجھے دو، جاگتے رہیے گا، کیا کرو؟ کدال مجھے دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کدال پکڑی اور اس کو پکڑ کے یوں اٹھا کے مارا، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو جو ہی بسم اللہ پڑھ کے اس چٹان کے اوپر کدال کو مارا تو کدال کا 1/3 حصہ ٹوٹ کے وہ پڑا اور کدال کے نیچے سے آگ نکلی، چنگاری نکلی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے شام کی چابیاں دی ہیں، ملک شام کی چابیاں دی ہیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں کیا ہے؟ معجزے پہ معجزہ۔ ایک اللہ کے نام کا معجزہ، بسم اللہ پڑھی پتھر ٹوٹ گیا جو پہلے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا معجزہ کہ پتھر ٹوٹ گیا آپ کی طاقت مبارک سے۔ اور تیسرا معجزہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بشارت دی کہ تیری امت جو ہے وہ ملک شام فتح کرے گی، یعنی دین اسلام وہاں بھی پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال اٹھائی، دوبارہ بسم اللہ پھر ماری تو 2/3 چٹان ٹوٹ کے وہ پڑی۔ تو چٹان جب ٹوٹی تو اس کدال کے نیچے سے چنگاری نکلی، آگ کا شعلہ نکلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں ملک فارس کو دیکھ رہا ہوں، کیسر و کسرا کے سفید موتیوں کے بنے ہوئے محلات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ کیسر و کسرا بھی فتح تو کرے گا، فارس کو فتح کرے گا۔ اب دوسری کدال بسم اللہ کے ساتھ، یہ ہے بسم اللہ کی طاقت۔ تیسری کدال جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماری بسم اللہ تو باقی چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں دی ہیں۔ پہلی کدال کے اوپر اللہ نے شام کی چابیاں دی، دوسری کدال کے اوپر اللہ نے فارس کی چابیاں دی، اور تیسری کدال کے اوپر جب بسم اللہ کہہ کے ماری تو اللہ نے یمن کی چابیاں دی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یمن کے دارالخلافہ کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں،
مدینے میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کام کر رہے ہیں، یہاں ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مخاطب کا ارشاد فرمایا، سلمان گواہ رہنا، اللہ میری امت کو شام بھی پہنچائے گا، فارس بھی پہنچائے گا، یمن میں بھی پہنچائے گا، میرا دین وہاں پہنچ کے رہے گا، میری امت ان علاقوں کو فتح کرے گی۔ پھر اللہ والو تاریخ اٹھا کے دیکھو، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تمام علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط آئی، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ بلکہ یہ دونوں صحابہ، دونوں امیر المومنین، دونوں خلفائے راشدین مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ چلتے جاؤ تو فتح کرتے جاؤ، چلتے جاؤ، جہاں تک تم فتح کر سکتے کرتے جاؤ، تمہارا نبی بشارتیں دے کر گیا ہے، یہ علاقے فتح ہو کے رہنے، یہ تو کچھ علاقے تم نے فتح کیے، یہ پورے کے پورے ملک فتح ہو کے رہنے۔ پھر روم بھی سارا فتح ہوا، شام بھی سارا فتح ہوا، ایران بھی سارا فتح ہوا۔ کیسر و کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ امیر المومنین کے دربار میں وہ پھر کیا ہے، مال غنیمت بن کر آئے، لونڈیاں آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ظاہر کیا، اور اللہ نے اپنے نام کی طاقت کو ظاہر کیا کہ بسم اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو اللہ میں نے درود پاک آپ حضرات کو تلقین کیا تھا کہ جو پڑھے گا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اس کو کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے، دن رات پڑھے بسم اللہ حصار بھی ہے، بسم اللہ علاج بھی ہے۔ درود پاک پڑھے گا، اس کے انعامات علیحدہ ہیں، ہر روز اس کے اوپر بیان ہوتا ہے، کملی چینل پہ اپلوڈ ہوتا ہے، آپ حضرات یہاں سنتے ہیں۔ استغفار کے اپنے فضائل ہیں، تلاش چینل کے اوپر کئی بیانات جو ہے وہ توبہ استغفار کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ تین اذکار آپ جوڑ کے کریں گے تو اللہ والو وہ مل جائے گا کہ جو آپ کو ساری زندگی وظائف کر کے بھی نہیں ملا۔ اس لیے تمام حضرات جو درود پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا جن کے دل میں بیانات سن کے شوق پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ درود پاک پڑھیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب یہ درود پاک پڑھتے جاؤ گے، جادو ہے تو وہ ٹوٹے گا، نظر بد ہے تو وہ ٹوٹے گی، بندش ہے تو وہ کھلے گی، رزق کی تنگی ہے تو وہ کھلے گی، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہوں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ ختم ہوں گی۔ کیوں؟ جہاں بسم اللہ کہا جاتا ہے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے، جہاں بسم اللہ کہا جاتا ہے کملی والے علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پگھلتا ہے، شیطان پگھلتا ہے۔ تو اس لیے دن رات کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے، اللہ دنیا بھی بناتا جائے گا اور اللہ آخرت بھی بناتا جائے گا۔ 1.25 لاکھ کی نیت کریں، 1.25 کروڑ کی نیت کریں، 10 لاکھ کی نیت کریں، جتنا بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اس کی نیت کریں۔ ایک تو یہ نفع، پھر نیت کر کے جو اجتماعی عمل ہے درود پاک کا کملی چینل کے اوپر، وہاں جا کے وہ بیانات سنیں اور وہاں شامل ہو جائیں، ارادہ کر لیں۔ پھر ہمیں جو ہمارے آفیشیل نمبرز ہیں ان کے اوپر واٹس ایپ کریں، اس میں 3 باتیں لکھیں گے، اپنا نام، شہر کا نام، تعداد، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ واٹس ایپ کر دیں، نہیں تو کمیونٹی جو سیکشن ہے، کمیونٹی پوسٹ پہ جائیں گے تلاش چینل کے، وہاں جس کی کمنٹس اوپن ہیں اس پوسٹ کے نیچے آپ لکھیں گے اپنا نام، شہر کا نام، تعداد، خلاص۔ اور اگر آپ نے کمیونٹی پوسٹ میں کمنٹ کر لیا تو پھر ہمیں واٹس ایپ نہیں کرنا، اور اگر آپ نے واٹس ایپ کر لیا ہے تو پھر آپ نے کمیونٹی پوسٹ پہ جا کمنٹ نہیں کرنا، ڈبلنگ نہیں کرنی، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ یوں آپ انفرادی پڑھیں گے، اس کے اپنے فیض و برکات ہیں، اور اگر آپ وہی پڑھ کے اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں گے تو میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ فوق الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جماعت کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، اللہ ان پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں، آفات سے نکالے گا جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جادو کی صورت میں، نظر بد کی صورت میں، قرض کی صورت میں، مالی تنگ دستی کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اس کی صورت میں، اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، یا گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، سود کے معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات، رشوت کے معاملات ہیں، ان سے نکلنا چاہتے ہیں، گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں، یا دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، ارادے ہیں، ان کی تمام کی نیت کر لیں اور دن رات سارے گھر والے مل کے پڑھیں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو پھر آخری سوال شافی کا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل اکیلے کریں گے یا لوگوں کو بھی ساتھ لگائیں گے؟
لوگوں کو وصال لگائیں گے۔ اللہ بولو اگر دیکھیں میں یہ سب کچھ اپنے سینے میں رکھتا تو آج امت کا 10 لاکھ حصہ پاکستان کا 1 سال کے اندر ہمارے ساتھ نہ جوڑتا۔ 10 لاکھ 1 ملین لوگ الحمدللہ 10 مہینوں میں ہماری خانقاہ کے ساتھ، ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ پہ آگے ہیں، تو جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، تو یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو یوں آپ بھی شمع کے ساتھ شمع، چراغ کے ساتھ چراغ، دیے کے ساتھ دیے جلاتے جائیں، اپنے حصے کی شمع روشن کرتے جائیں، اپنے گھر والوں کو ملائیں، دوستوں کو ملائیں، دفتر میں کولیگز ہیں انہیں ملائیں، استاد ہیں اگر تو شاگردوں کو ملائیں، تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی دن رات کملی والے پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر گھر میں حضور کا پیار، حضور کی محبت پہنچانے کا ہم سب کو ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔